اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں بہت اہم موضوع ہے۔ اس میں ہمارے لوگوں کا بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ہے۔ ہمارے بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو بھی ہیں، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، چاہے دور سے دیکھا ہو یا قریب سے دیکھا ہو، تو وہ صحابی ہو گیا۔ لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ لفظ صحابی جو ہے، اس کی نہ تو کسی محدث نے، نہ کسی محقق نے، نہ کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ صحابی کی یہ تعریف ہے۔ یہ ہمارے بعض محدثین، محققین، اصولیین نے یہ بات اپنے اجماع سے بنائی ہوئی ہے کہ جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھ لیا، ان کی زندگی میں ان سے ملا، ان سے صحبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، آپ سے علم حاصل کیا، تو وہ صحابی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت کی، وقت گزارا، جنگیں کی، ہجرتیں کی، اپنا مال لٹایا، اپنی زندگیاں قربان کر دیں، شہید ہوئے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل صحیح صحابہ ہیں۔ لیکن جس نے کوئی صحبت نہیں کی، دور سے دیکھ لیا، تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو وہ پہلے اسلام لانے والے، جن لوگوں نے قربانیاں کی، انہوں نے اپنی جانیں لٹائیں، مال لٹائے، ہجرتیں کی، تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ محدثین نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ زیادہ تر تو صحابی وہ ہے جس نے صحبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے فیض حاصل کیا، تو وہ تو ایک اعلیٰ درجے کا صحابی ہے۔ اور جو صلح کے بعد اسلام لائے، نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ اپنا مال خرچ کیا، نہ جہاد کیا، تو وہ اس درجے کا صحابی نہیں ہے جس درجے کے اصحاب کرام السابقون الاولون ہیں۔ سب کو ایک مقام دینا یہ کم علمی ہے۔ علم والے لوگوں نے اس بات کی صحیح تصریح کی ہے کہ وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ طلقاء بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، طلقاء میں سب کے سب بھی بے ایمان نہیں تھے، اچھے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ والے دن، لیکن ان کا اسلام بہت صحیح تھا اور اس کے بعد وہ صحیح راہ راست پہ چلے۔ لیکن ان لوگوں میں بھی، طلقاء میں بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف ڈر کے مارے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے اپنا مال بچانے کے لیے، یا جزیرۃ العرب کو چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
ان کا وہ ایمان نہیں ہے جو السابقون الاولون، یا وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور وہ بڑے احسن طریقے سے اتباع، تو وہ لوگ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے وہ لوگ تو راضی ہو گئے جنہوں نے تقویٰ کیا، اللہ سے ڈرے، نیکیاں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، جنگیں لڑیں، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈر گئے تھے، اسلام میں آئے اور انہوں نے بہت خدمات انجام دی، اور اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ کی باتوں کو انہوں نے مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ لیکن اللہ ان سے کیسے راضی ہوا؟ اللہ کیا ان سب سے راضی ہو گیا جو اسلام میں داخل ہو گئے؟ اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام، اللہ اور اس کے رسول کے ان تمام احکام کی پیروی کی جائے جو انہوں نے بتائے ہیں۔ خشوع و خضوع ہو، نیکی میں پہل کرنا، جہاد کرنا، اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دینا ہی وہ اعلیٰ اور خوش نصیبی ہے جس کے لیے السابقون الاولون اور ان کی اتباع کرنے والے نیک صحابہ کرام تھے، انہوں نے وہ کام کیے۔ اور جن لوگوں نے بس دیکھ لیا، نہ صحبت کی، نہ کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ وہ قربانیاں کیں، تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک شرف ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کا شرف ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن ہر صحابی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ہر ایک کو ان کے اپنے مقام پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ سب صحابہ ہو گئے اور سب وہ دودھ سے دھل گئے اور وہ بس جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں ان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، وہ جسے چاہے جنت میں بھیجے اور جسے چاہے نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس نے عدل کرنا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی ایسا کسی سے ظلم نہیں کرتا، کسی کو قتل نہیں کرتا، کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، یعنی ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو وہ دوسری طرف وہ بندہ دیکھا تو ہے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن اس کا وہ ایمان نہیں، نہ وہ تقویٰ ہے، نہ وہ قربانی ہے، نہ وہ ان جیسے اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی میں ظلم کرتا ہے، لوگوں کو قتل ناحق کرتا ہے، قتل عمدن یعنی جان بوجھ کر ارادے سے کسی مسلمان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید بتائی ہے، اللہ کے رسول نے وعید بتائی ہے۔ جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بس وہ غلطی کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں سے زیادہ اس کی برائیاں ہیں، تو پھر وہ اپنے ان اعمال کا حساب ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چاہے معاف کر دے، کسی کو چاہے نہ معاف کرے، یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ان کے جو کالے کرتوت ہیں، سیاہ کارنامے ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ ان کو چھپا کر ہم سب کو ایک ہی لسٹ میں، ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ زیادتی ہے، اور ان کے بارے میں غلط عقائد ہیں، جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں ہیں، ہم ان کی تحقیق نہیں کرتے اور بس کہتے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہمارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور ان کی اقتداء کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث کو اگر آپ محدثین
محققین اور ان کے اصولیین جو ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ حدیث بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن ہمارے علماء اکرام ممبروں پہ بیٹھ کے بڑے زور شور سے کہہ رہے ہوتے ہیں اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے؟ ہم اس صحیح فرمان کے مطابق ہم وہ بیان کر رہے ہیں، یا بس من گھڑت دیکھا دیکھی ان کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ بس جو بھی بات ملے ہم اس کو بیان کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث، من گھڑت حدیث میرے نام سے منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو اب یہ دیکھ لو کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے دیکھو کہ اگر وہ صحیح ہے، حسن ہے تو اس کو بیان کریں۔ محدثین محققین اسماء و رجال پہ کیا وہ اس معیار پہ پوری اترتی ہے یا نہیں؟ اگر پوری اترتی ہے تو بے شک آپ اس کو بیان کریں، بڑے فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ حدیث اس معیار پہ پوری نہیں اترتی، ضعیف ہے، موضوع ہے، کذاب راوی ہیں اس کے متن میں کوئی فرق ہے، تو اس کو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے جائے کہ لوگوں کا عقیدہ خراب کریں۔ لوگ تو بالکل بدھو ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بس جو سنتے ہیں اس پہ وہ رٹ لگا دیتے ہیں، پھر نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ہمیں ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے صریح حکم فرمایا ہے۔ احادیث میں صحیح احادیث کی روشنی میں وہ بات کریں۔ کسی سے منسوب کرنی ہے، چاہے وہ اہل بیت کا فرد ہو یا صحابہ کرام میں سے ہو، تو ہمیں ایسے اندھا دھند تقلید اور ان مولویوں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کا دروازہ کوئی بند نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے لیے ہے کہ صرف ملا ہی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ تحقیق کرے اور اس میں سے جو صحیح بات ہے وہ بیان کرے۔ لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ان کے پاس وہ کتاب ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میکسیمم جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ تو بیچارے ان پڑھ ہیں۔ دیہات کا ایک بندہ جو قرآن صرف پڑھتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، کیا احکام نازل ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کیا فرمایا ہے، احادیث کیا ہوتی ہے، احادیث میں کیا ہے، صحیح کیا ہے، موضوع کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ان لوگوں بیچاروں کو تو نہیں پتہ۔ جو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بتا دے گا بس وہ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ مولویوں کو چاہیے کہ وہ صحیح بات کریں۔ ایک بندے کو اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہ پوچھے، معاف کر دے، لیکن ایک بندے کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ حدیث موضوع، من گھڑت اور باطل ہے، تو پھر اگر وہ پھر ممبر پہ بیٹھ کر بیان کرتا ہے تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے۔ دوسری حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ جمعہ کے خطبے میں ہمارے مولوی صاحبان، خطبہ حضرات بڑے زور شور سے یہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس حدیث کی حقیقت بھی سرے سے وہی ہے، موضوع ضعیف باطل ہے۔ اور لوگ، یہ ہمارے عالم بڑے زور شور سے جمعے کے ہر خطبے میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ علماء، ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، پھر بھی زور شور سے اور بڑے ڈھیٹ ہو کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے پہلے اس چیز کی چھان پھٹک تو کر لو کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو بیان کریں، اگر غلط ہے تو آپ خدا کے لیے ایسی غلط احادیث نہ بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ صحیح احادیث کیا ختم ہو گئی ہیں؟ احادیث کے مجموعے بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل میں کتنی کتابیں ہیں، فضائل صحابہ پہ لکھی گئی ہیں،
امام اور کوئی نہیں تو امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ ہی لے لیں، اس کو ہی پڑھ لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا، اس کی وہ تخریج بھی کی ہوئی ہے۔ تو کم از کم وہ بات کریں جو صحیح ہو۔ ایسے ہی سنی سنائی اور موضوع اور من گھڑت بیان کرنے سے یہ لوگوں میں فتنے کا سبب بنے گا۔ لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، بس جس کے دل میں جو بات بیٹھ گئی وہی اس کو حق سچ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ یار یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے تو صحیح ہے، تو وہ کہے گا نہیں ہمارے تو مولوی صاحب نے یہ بیان کیا تھا، وہ تو ہر جمعے کو یہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ یہ باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے؟ تو اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے، ان کا بہت زیادہ ذمہ داری ہے ہمارے علماء کی، کہ وہ جو بات بھی کریں صحیح کریں۔ صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو عزت کے قابل ہیں، وہ جنہوں نے بغاوتیں کی، جنگیں لڑیں، مسلمانوں کا خون بہایا، ناحق مسلمانوں کو قتل کیا، اور ناحق مسلمان کو، ایک مسلمان کو ناحق اپنے ارادے سے، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے قتل کر دینا، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، جہنم ہے، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے لیے لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان صحابہ کرام کا جو نیک ہیں، جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جو السابقون الاولون ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر ماریں کھائی ہیں، اپنا گھر چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، تو وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن ہر وہ ایک صحابی جس نے دیکھ لیا اور پھر اس نے ساری زندگی کوئی نیکی کی یا نہ کی، تو پھر اس کا جواب دے وہ خود ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اس سے مواخذہ ہوگا۔ جب ایک مشرکین کی ایک عورت نے، بڑے سرداروں کی بیٹی تھی، اس نے چوری کی، چوری میں پکڑی گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ حد لگائی، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو اس پہ کیونکہ چوری کی تھی اس نے، تو اس پہ ہاتھ کٹنے کی جو حد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس پہ حد لگے گی اور اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ بڑے خاندان کی ایک عورت ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب اسامہ بن زید نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، اور یہ بات کی کہ اس سے پہلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے، ان کے جب کسی بڑے نے کوئی کام برا کیا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، جب کوئی غریب غربا کوئی جرم کرتا تو اس کو پکڑ کر سزا دے دیتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات سنیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے کوئی اچھی شخصیت ہوتی تو آپ اس کا نام لیتے؟ آپ نے اپنی اس بیٹی کا نام لیا، فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کو بھی بعض اوقات سخت ودیت کی ہے، سرزنش کی ہے۔ آدم علیہ السلام دیکھ لو، نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، تو قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ تو اس لیے جو بھی نیکی کرے گا اس کا صلہ ملے گا، اس کو اس کی جزا ہوگی، اور جو برائی کرے گا، جو جرم کرے گا، وہ بھلے صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو ادھر اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بری و ذمہ ہو گئے، وہ صحابی ہو گئے تو ان سے ہر چیز و قلم اٹھا لی گئی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن مجید کی وہ پڑھیں صورت جس میں آپ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیویو، اگر تم میں سے بھی کوئی فحش غلطی یا کام کرے گی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ نیکی اور تقوی کرے گی تو اس کو اس نیکی کا اجر بھی دگنا ملے گا۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی، وہ عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، تو ان کے بارے میں یہی بات ہے۔ تو جو آدمی جتنا بڑا ہوگا، اگر وہ جرم کرے گا تو اس کے لیے اس کا عذاب بھی اتنا بڑا ہوگا، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی
ایک عام آدمی جو جرم کرتا ہے اس کی سزا اس جرم کے مطابق جو ہوگی وہ ملے گی، لیکن ایک بڑا آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وابستہ ہے، جس طرح صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت عظام ہیں، ان میں سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو اس کو عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ یہ بات مت بھولیں، قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو بات کہہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ انشاءاللہ عدل کرے گا۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے جن لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو تب جان چھوٹے گی۔ اسی طرح نہیں ہے کہ بس اس نے جی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پھر وہ ساری زندگی جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے اور حساب لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان عقائد سے توبہ کریں کہ جو من گھڑت مولویوں نے ہمارے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے، تو اس سے آپ چھٹکارا حاصل کریں، صحیح ان کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں، جھوٹے فضائل بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم وہ بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، جو صحیح احادیث میں آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔